بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس گلی سے گزرنا میری مجبوری تھی، لیکن وہ ڈھیٹ ہر روز کی طرح آج بھی نکڑ پر موجود تھا۔ چھچھوری آنکھوں سے مجھے دیکھتے اسے ذرا حیا نہ آتی تھی۔ میں نقاب میں ہوتی تھی پھر بھی اس کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ شاید وہ میرے بارے میں جانتا تھا کہ میں ایک مجبور لڑکی ہوں۔ مجبوری تو دیکھی جاتی، لیکن میری غربت اس مجبوری کے آگے آڑے آ جاتی تھی۔ میں اس کی شکایت کسی سے کر بھی نہیں سکتی تھی، اس سے میری ہی عزت پر آنچ آتی۔ میرا باپ اس کا کیا بگاڑ لیتا؟ وہ تو ایک بیمار اور بوڑھا انسان تھا۔ اتنی شدید گرمی کے باوجود میں خود کو ہر طریقے سے ڈھانپ کر رکھتی تھی کہ کسی غیر کی نگاہ مجھ پر نہ پڑے، لیکن نہ جانے کیوں وہ میرے وجود کو کھوجنے والی نظروں سے دیکھتا تھا کہ مجھے خود پر شرم آتی۔ کبھی کبھی سوچتی کہ راستہ بدل لیتی ہوں، لیکن دوسری گلی بہت لمبی اور دور تھی۔ گھر تک پہنچنے میں پورا 1 گھنٹہ لگ جانا تھا۔ ایسے میں گاؤں کے لوگ مجھ پر شک کرتے کہ اتنا چھوٹا راستہ ہونے کے باوجود یہ اس لمبے راستے سے کیوں گزر کر جا رہی ہے۔ میں جیسے ہی اس کے سامنے سے گزری، اچانک اس نے ایک کاغذ میرے پاس پھینکا۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ گاؤں کا بچہ میرے کردار سے واقف تھا۔ میں ایک پردے دار گھریلو لڑکی تھی جو صرف مجبوری کے تحت ہی گھر سے باہر نکلتی۔ اس کا یوں اس طرح میرے سامنے رقعہ پھینکنا میرے کردار کو داغدار کر سکتا تھا۔ میں نے اسے پاؤں سے مسل ڈالا اور بنا مڑے ہی تیز تیز قدموں سے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی گھر پہنچی، اماں ابا کے پاس بیٹھی پنکھے سے ہوا جھل رہی تھی۔ آج شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہ تھی۔ میں پریشان ہو گئی، جلدی سے اپنا عبایا اتارا اور ابا سے کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ مجھے پریشان دیکھ کر مسکرا دیے، پھر کہنے لگے کہ کچھ نہیں بیٹا، بس آج دھوپ زیادہ تھی، اسی وجہ سے لو لگ گئی۔ پھر میں جلدی گھر کے کام کاج نمٹانے لگی۔ ہمارا چھوٹا سا خاندان ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میرا نام مدیحہ ہے۔ مجھ سے ایک بڑی بہن دوسرے گاؤں میں بیاہی ہوئی تھی۔ میرے بعد 2 چھوٹے بھائی تھے جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ابا انہیں حافظ قرآن بنانا چاہتے تھے، اسی لیے وہ 5 جماعتیں پڑھنے کے بعد دونوں مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے بعد میں ایک فاؤنڈیشن کی طرف سے گاؤں میں کھلنے والے اسکول میں پڑھا رہی تھی۔ اسکول میں پڑھانا میری مجبوری تھی، کیونکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے کوئی اور سہولت موجود نہیں تھی کہ ہم اپنے گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹانے کے لیے کچھ کام کاج کر سکیں۔ شروع سے ہی اماں ابا نے ہم سارے بہن بھائیوں کا رجحان دینی تعلیم کی طرف زیادہ بڑھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں جوان ہونے کے بعد کبھی گھر سے بے پردہ ہو کر نہیں نکلی تھی۔ ہمارے گاؤں کا ماحول کھلا تھا، ہر کوئی لڑکی دوپٹے میں ہی پورے گاؤں میں گھوم لیا کرتی تھی، لیکن میری ایسی عادت نہیں تھی۔ گاؤں کی ہر عورت کی زبان پر میری تعریف ہوتی۔ محلے پڑوس کی عورتیں میری اماں کو آ کر کہتی کہ تمہاری مدیحہ تو کتنی نیک اور پردے والی بچی ہے، جس کے گھر میں بھی جائے گی وہ بہت خوش نصیب ہوگا۔ لیکن میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ وہ گاؤں میں رہنے والے ایک وڈیرے کی زمینوں پر کام کرتے تھے، جس سے ہمارے گھر کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ باجی دوسرے گاؤں میں رہتی تھی، لیکن اس کے سسرال والے بہت ظالم تھے۔ کبھی کبھار سال 6 مہینے میں وہ ملنے کے لیے آ جاتی۔ جب بھی وہ آتی، ان کے چہرے پر کسی نہ کسی چوٹ کا نشان ضرور موجود ہوتا۔ مجھے ان کو دیکھ کر دل ہی دل میں دکھ ہوتا اور سوچتی کہ نہ جانے میرے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ شادی کے لیے میرے دل میں نفرت تھی۔ میں کسی کا خیال بھی اپنے دل میں لے کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ میرا پورا دھیان اسکول کی تعلیم پر ہوتا تھا، جو میرے ذریعے بچوں تک پہنچتی تھی۔ میں اس گاؤں میں رہنے والے بچوں کو شعور دینا چاہتی تھی تاکہ آگے چل کر وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سنجیدگی سے سوچ سکیں۔ اس گاؤں کے لوگ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، نہ تو انہیں زیادہ دین کی سمجھ تھی اور نہ ہی دنیاوی تعلیم کی۔ جو غریب اور کم تعلیم یافتہ لوگ تھے، وہ گاؤں میں رہنے والے وڈیروں کی زمینوں پر کام کر کے اپنا گھر چلاتے تھے، اور ان میں سے ہی ایک انسان میرا ابا تھا، جو زیادہ پڑھا لکھا نہ تھا۔ اتنے سالوں سے اس گاؤں میں رہ رہا تھا، لیکن آج تک اپنے کچے مکان کو پکا نہ بنا سکا۔ وڈیرے کو ہر سال فصلوں سے لاکھوں منافع ملتا تھا، لیکن وہ غریب کام کرنے والے مزاروں کو بہت کم اجرت دیتا تھا۔
ان وڈیروں کی یہی سوچ تھی کہ کہیں غریب غربا ہم سے آگے نہ نکل جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی زمینوں میں کام کرنے کے لیے انہیں غریب لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی، اور اسی وجہ سے وہ اس گاؤں کے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے غربت میں دھکیل کر خود عیاشی کی زندگی گزارتے تھے۔ میں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی، لیکن میرے اندر شعور اجاگر تھا۔ نہ صرف دینی تعلیم کی میں نے ڈھیر ساری کتابیں پڑھ رکھی تھیں، بلکہ شہر سے میں ڈھیروں کتابیں اپنی ایک پڑوس میں رہنے والی دوست کے بھائی سے منگوا لیا کرتی تھی۔ جیسے ہی شہر سے آئے ہوئے پڑھے لکھے لوگوں نے اس گاؤں میں چھوٹا سا اسکول کھولا تو گاؤں میں اعلان کیا گیا کہ انہیں اسکول میں پڑھانے کے لیے استانی کی ضرورت ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے ابا سے بچوں کو پڑھانے کی اجازت مانگی تھی، ورنہ وہ اس بات پر راضی ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے کہ میری پردے والی بیٹی ہرگز گھر سے باہر نہیں نکلے گی، لیکن میں نے کسی طرح بھی کر کے ابا کو منا لیا تھا۔ پھر جب ان شہر کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ مجھے بچوں کو پڑھانے کے پیسے بھی ملیں گے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھانے والی میں پہلی استانی تھی، اسی وجہ سے میری تنخواہ سب سے زیادہ رکھی گئی۔ میری طرح گاؤں کی 2 اور لڑکیاں بھی اس اسکول میں بچوں کو تعلیم دے رہی تھیں۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میری تعلیم ضائع نہ گئی، وہ اسکول میں پڑھنے والی بچیوں کے کام آ رہی تھی۔ گھر سے اسکول کا فاصلہ زیادہ تھا۔ ابا پہلے تو روزانہ مجھے چھوڑنے اور لینے آ جاتے تھے، لیکن میں محسوس کرتی کہ وہ بیچارے پہلے ہی کام کرنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں اور میری ذمہ داری بھی ان کے سر پر آ گئی تھی، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی اکیلی آ جا سکتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں نے ابا کو منع کر دیا اور بے فکری سے صبح اسکول پڑھانے چلی جاتی اور دوپہر کے وقت گھر واپس آ جاتی تھی۔ یوں تو 1 سال سے میں اسکول میں پڑھا رہی تھی، مجھے کوئی پریشانی نہ ہوئی، لیکن 2-4 دن سے میں دیکھ رہی تھی کہ ایک نوجوان لڑکا اکثر میرے راستے میں آ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ اپنی چھچھوری نگاہوں سے مجھے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھتا رہتا۔ پہلے تو میں اسے نظر انداز کرتی رہی، لیکن پھر مجھے محسوس ہو گیا کہ یہ لڑکا میری ہی وجہ سے اس گلی کے نکڑ پر کھڑا رہتا ہے جہاں سے میں روزانہ گزرتی تھی۔ اس کی وجود کو آر پار کرتی نظریں مجھے زہر لگتی۔ دل تو چاہتا تھا کہ اسے کھری کھری سنا کر ذلیل کر دوں، لیکن ڈر لگتا تھا۔ آج تک میرے ساتھ کوئی ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش نہ آیا تھا، نہ ہی گاؤں میں رہنے والے لڑکوں کی اتنی جرت تھی کہ وہ راستہ روک کر لڑکیوں سے بدتمیزی کریں۔ نہ جانے یہ کس قدر ڈھیٹ اور بدتمیز انسان تھا۔ دل چاہتا تھا کہ ابا سے اس کی شکایت کر دوں، لیکن آج کل نہ جانے انہیں کیا ہوا تھا، ان کی خود کی طبیعت ٹھیک نہ رہتی تھی۔ ہر روز دوپہر کے وقت گھر آ جاتے اور بستر پر پڑے رہتے تھے۔ ایسے میں انہیں یہ سب کچھ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ گھر کے حالات ایسے تھے کہ میرا اسکول میں پڑھانا بھی ضروری تھا۔ ہر مہینے چند پیسے میری سیلری کی صورت میں گھر میں آ جایا کرتے تھے، ان سے بھی گھر کی کافی ضرورتیں پوری ہو جاتی تھیں۔ میں کسی قیمت پر یہ نوکری نہیں چھوڑنا چاہتی تھی جس سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ گاؤں کا وڈیرا تو ابا کو بھی معمولی اجرت دیا کرتا تھا، پورے مہینے کام کرواتا، پھر جا کر کہیں ہاتھ پر پیسے رکھتا تھا۔ اب یہ میرے لیے ذہنی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر سوچنے لگی آخر اس بات کا کیا حل نکالوں۔ اگر خدا نخواستہ اس لڑکے نے مجھے روک کر میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کر ڈالی اور گاؤں میں کسی شخص نے اسے میرے سامنے کھڑے دیکھ لیا تو نہ جانے کیا کیا افسانے بن جائیں گے۔ یہی سوچ کر میری روح لرز جاتی تھی۔ جس کردار کے اوپر میں ایک دھبا تک برداشت نہ کرتی تھی، پھر میں کیسے یہ سوچ لیتی کہ گاؤں میں میرا نام بدنام ہو جائے۔ آج میں جلدی تیار ہو کر اسکول جا رہی تھی، کیونکہ شہر سے آنے والے لوگ جو یہ فاؤنڈیشن اسکول چلا رہے تھے ان کے ساتھ ایک اہم میٹنگ تھی۔ یوں جیسے ہی چھٹی ہوئی تمام لوگ میٹنگ میں بیٹھ گئے، میں بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ وہ لوگ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ گاؤں کے بچوں کو یہ شعور دیا جائے کہ تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ انہیں صرف ثانوی تعلیم حاصل نہیں کرنی، بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنے خواب پورے کرنے ہیں۔ میں سوچتی کہ کتنے مہربان لوگ ہیں جو بے غرض ہو کر گاؤں کے بچوں کے لیے اتنا کچھ سوچ رہے ہیں۔ یوں آج مجھے گھر جاتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ میں کچھ گھبرا بھی رہی تھی، ہاتھوں میں نہ جانے کیوں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ اس دن والی اس چھچھورے لڑکے کی حرکت میں بھولی نہیں تھی جس نے میرے سامنے ایک کاغذ پھینکا تھا۔ پھر آج میں نے دوسرے راستے سے جانے کا فیصلہ کیا اور عبایا پہن کر نقاب لگایا اور اپنا پرس اٹھا کر اسی راستے سے گھر کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی تھوڑی آگے گئی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح دوسرے راستے پر بھی مجھے کھڑا ہوا نظر آ گیا تھا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس،
اپنے گلے میں پہنے رومال سے چہرہ چھپائے وہ پراسرار نگاہوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اسے کیسے خبر ہو گئی کہ آج میں اس راستے سے جانے والی ہوں۔ یہ کوئی جن ہے کیا جو میرے آنے سے پہلے ہی اس راستے پر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے میں گزر کر جاتی ہوں؟ پھر جیسے ہی میں آگے بڑھنے لگی دل دھک سے رہ گیا جب وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بس اسی لمحے سے میں خوفزدہ تھی۔ میرے سامنے آ کر وہ کہنے لگا، کیا نام ہے تمہارا؟ مجھے اس کی یہ جرأت بہت بری لگی تھی۔ تبھی میں اسے غصے سے کہنے لگی کہ کون ہو تم؟ میں تمہاری شکایت کر دوں گی۔ دوبارہ میرے راستے میں آئے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میری آواز سن کر اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی تھی اور پھر وہ مسکرا دیا۔ ہنستے ہوئے اس کا چہرہ اور بھی عجیب لگ رہا تھا۔ میں آگے بڑھنے لگی تو پھر سے وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک میرا ہاتھ اٹھا۔ میں اسے تھپڑ مارنے ہی والی تھی لیکن اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے لگا جیسے کسی انگارے نے میرا ہاتھ چھو لیا ہو۔ میں 2 قدم پیچھے ہوئی، خوفزدہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ اور پاگلوں کی طرح اس گلی سے بھاگ آئی تھی۔ گھر پہنچنے تک میں بری طرح نڈھال ہو گئی تھی۔ پھر میں نے عبایا بھی نہ اتارا اور کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اماں نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ حیرت سے میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا ہوا مدیحہ بیٹی؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ انتہائی پریشانی سے مجھے کہہ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنے آنسو صاف کر لیے۔ کیسے بتاتی اماں کو کہ میں پچھلے 1 مہینے سے کس قدر پریشانی میں مبتلا ہوئی پڑی تھی، لیکن آج تو یہ ذہنی اذیت اور بھی بڑھ گئی تھی۔ اماں کو میں نے کچھ بھی نہ بتایا، بس بہانہ بنا دیا کہ میرے سر میں درد ہے۔ انہوں نے میری سرخ آنکھیں دیکھ لی تھیں۔ وہ ماں تھیں، شاید بنا بولے ہی ہر بات سمجھ گئی تھی۔ دوسرے دن میں اسکول جانے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے گھر سے باہر جانے کی۔ میں جانتی ہوں کہ کل تمہیں کسی لڑکے نے پریشان کیا ہوگا، تبھی تو تم ایسے رو رہی تھی۔ میں نے کہا، نہیں اماں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اتنے دن سے اسکول میں پڑھا رہی ہوں اور اب تو تنخواہ بھی بڑھنے والی ہے۔ اگر کسی نے مجھے تنگ بھی کیا تو میں ہرگز کسی سے خوف نہیں کھاؤں گی۔ ابا کا سہارا بن کر مجھے ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے۔ میری بات نے اماں کو حوصلہ دیا تھا اور وہ مجھے فخر سے دیکھنے لگیں۔ پھر میں انہیں تسلی دینے لگی اور کہا کہ جلدی سے میرے لیے ناشتہ بنا دیں، پھر میں اسکول جا رہی ہوں۔ آج میں اسکول سے گھر کی طرف جانے لگی تو حیران رہ گئی۔ میرے راستے میں وہ لڑکا کھڑا نظر نہ آیا تھا۔ میں شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ خوش جیسے ہی میں گھر پر داخل ہوئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ سامنے ہی چارپائی پر وہ ابا کے ساتھ بیٹھا تھا، سفید رنگ کے لباس میں ملبوس۔ وہ ابا سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے ان کا کوئی جاننے والا ہو۔ میں بری طرح چڑھ گئی کہ آخر اس کی اتنی جرأت ہو گئی تھی کہ یہ گھر تک پہنچ گیا ہے۔ یہی سوچ کر غصے سے پیر پٹکتے میں دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ پھر فوراً ہی تیز آواز لگا کر اماں کو بلا لیا۔ میں اماں سے کہنے لگی کہ کون ہے یہ لڑکا؟ ابا کو نہیں معلوم کہ میں پردہ کرتی ہوں، پھر بھی کسی غیر لڑکے کو گھر اٹھا کر لے آئے۔ اماں کہنے لگی، دھیرے بول، یہ لڑکا حویلی والوں کا رشتہ دار ہے، کسی دوسرے ملک سے اس گاؤں میں آیا ہے، بہت امیر ہے۔ مجھے اماں کے اس رویے پر افسوس ہوا تھا۔ وہ کس طرح سے ایک غیر لڑکے کو گھر میں رکھ سکتی تھی، اور جس حویلی کی وہ بات کر رہی تھی وہ تو پچھلے 20 سالوں سے خالی پڑی تھی۔ وہ گاؤں کی سب سے بڑی حویلی تھی۔ اس گاؤں میں رہنے والا ایک امیر زمیندار اپنی ساری زمینیں بیچ کر چپ چاپ ایک رات وہ حویلی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ راتوں رات اپنے خاندان کو لے کر سنا تھا کہ وہ کسی شہر میں جا کر بس گیا تھا، پھر نہ تو پلٹ کر دوبارہ اس گاؤں میں قدم رکھا اور نہ ہی اس کی کوئی خیر خبر آئی تھی۔ یوں آج کئی سال بیت جانے کے بعد اس کے رشتہ دار کے بارے میں سننا حیران کن تھا۔ میں ابا کو کیسے بتاتی کہ اس نوجوان نے مجھے کئی دن سے پریشان کر رکھا ہے، یہ انتہائی چھچورا اور آوارہ لڑکا ہے۔ جو کہانی بھی اس نے ابا کو سنائی ہے وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ حویلی والوں کا رشتہ دار نہیں بلکہ ایک بگڑا ہوا امیر لڑکا ہے جو نہ جانے کس گاؤں سے یہاں پر آیا ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابا کو اس کا کوئی رشتہ دار بھی گاؤں میں نظر نہیں آیا تھا۔ پھر اماں ابا نے اعلان کیا کہ یہ لڑکا ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہے گا۔ مجھے ان سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ میں اس لڑکے کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کاش ابا اگر ہماری آنکھوں سے اسے پرکھ لیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ وہ اس وقت میرے سامنے میرے ہی گھر میں موجود تھا اور میرا اپنے ہی گھر میں رہنا مشکل ہو گیا تھا۔
پھر رات ہوتے ہی میں نے ابا سے اپنے گھر میں لڑائی کی اور کہنے لگی کہ اگر اس لڑکے کو یہاں پر رکھنا ہے تو میں باجی کے گھر جا رہی ہوں۔ ابا نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگے زیادہ غصہ نہ کر دی، یہ صرف 2-4 دن ہی اپنے گھر رہے گا، حویلی میں کچھ کام ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ حویلی میں شفٹ ہو جائے گا۔ پھر میں ابا کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، ایک نمبر کا چھچورا اور آوارہ مزاج ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم گاؤں میں بدنام ہو جائیں۔ یہ مت بھولیں ابا کہ آپ کے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے۔ ابا نے اپنی جیب میں سے نوٹ نکالے، میں حیران رہ گئی، ان کے ہاتھ نوٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر سرگوشی میں کہنے لگے ارشد تو اسے اپنے گھر لے کر جا رہا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر اسے یہاں لے آیا۔ 2-4 دن رہنے کے لیے اس نے مجھے کرایہ دیا تھا۔ کیا کروں بیٹا، جیب میں پیسے ہی نہیں، جس دکان سے راشن لیتے ہیں اس نے راشن دینا ہی بند کر دیا ہے، ان پیسوں سے میں گھر کا راشن لے آتا ہوں، ہمارا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ ان کے چہرے پر صاف مجبوری لکھی ہوئی تھی جس نے مجھے بت بنا دیا تھا۔ مجبوری بھی انسان سے کیا کیا کام کروا لیتی ہے۔ آج ابا کے چہرے پر لکھی ہوئی تحریر نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں سر جھکا کر رہ گئی، اب اس سے زیادہ میں بول ہی نہیں سکتی تھی۔ ان پیسوں نے مجھے بھی خاموش کروا دیا تھا، حالانکہ اندر سے میرا دل زخمی ہو گیا تھا۔ کسی کا ناپسندیدہ وجود اپنے ہی گھر میں برداشت کرنا بہت مشکل بات ہے، اور یہی سب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ آزادی سے اس پورے گھر میں گھوم رہا تھا۔ مجھے یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلوں گی وہ فوراً میرے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ شام میں دونوں چھوٹے بھائی مدرسے سے آ جایا کرتے تھے۔ میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آج ابا گوشت لے کر آیا تھا، وہ بھی اس نوجوان کے دیے ہوئے پیسوں سے جس کا نام شہریار تھا۔ گوشت بھوننے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ کمرے کے دروازے کے پاس کھڑا مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کی کالی آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ میں اس کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی اور اپنا کام کرنے لگی۔ ابا اس کی خوب آؤ بھگت کر رہے تھے، اسے ایسا درجہ دے رہے تھے جیسے وہ کوئی شہزادہ ہے۔ اماں کی زبان پر بھی اسی کی تعریفیں تھیں۔ میں حیران رہ گئی کہ اس نے میرے ماں باپ پر کیا جادو کر دیا تھا کہ دونوں کو ہی اپنے بس میں کر لیا تھا۔ وہ دونوں تو میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ پھر میں نے رات کا کھانا لگا دیا۔ ابا اماں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ وہ ہر نوالے کے ساتھ کھانے کی تعریف کر رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ یہ سب مجھے سنانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ بار بار عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا اور پھر ابا سے کہتا میں نے ایسا لذیذ کھانا آج تک نہیں کھایا۔ جس نے بھی یہ کھانا بنایا ہے میں اسے انعام دینا چاہتا ہوں۔ میں خاموشی سے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں ابا نے بھی مجھے نہیں بلایا تھا، وہ جانتے تھے کہ میں کسی اجنبی کے ساتھ کبھی بھی کھانا نہیں کھاؤں گی۔ ابا کا کہنا یہ تھا کہ وہ صرف 2 دن یہاں رکے گا، اس کے بعد حویلی چلا جائے گا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ وہ جلد ہی یہاں سے دفع ہو جائے۔ اس نے ایک ہی دن میں میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ ابا اماں کے سامنے تو شرافت سے سر جھکا کر بیٹھا رہتا، لیکن جیسے ہی مجھے اکیلا دیکھتا تو اپنی چھچوری نظروں سے مجھے تاڑتا رہتا۔ دوسرے دن میں اکیلی ہی اسکول جا رہی تھی جب وہ ابا سے کہنے لگا کہ میں اسے اسکول چھوڑ کر آ جاتا ہوں، آپ کی بیٹی اکیلی جائے یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ ایک شکاری خود ہی اپنے شکار کو اپنے ساتھ لے کر جائے یہ مجھے منظور نہیں تھا۔ تبھی میں تیکھے لہجے میں اماں سے کہنے لگی اپنی مہمان نوازی اپنے پاس رکھیں، اگر آپ نے اس لڑکے کو میرے پیچھے بھیجا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اماں جانتی تھی کہ میں غصے کی کس قدر تیز ہوں، تبھی دبے دبے لہجے میں اماں نے کہہ دیا کہ اسے منع کرو۔ میں جیسے ہی گھر سے نکلی تو حیران رہ گئی، اتنا غصہ کرنے کے باوجود بھی وہ بالآخر میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ میں خجل سی ہو گئی کیونکہ گلی میں آنے جانے والے لوگ مڑ مڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ پہلی بار کوئی نوجوان میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ شرمندگی کے مارے مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کیسے چیخ کر کہتی کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ تو مجھ سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اسکول آیا تو کہنے لگا واپسی میں تمہیں لینے آؤں گا۔ میں فوراً ہی گیٹ سے اندر چلی گئی۔ پورا دن بچوں کو پڑھانے پر دھیان نہ دے سکی تھی۔ بار بار سر میں درد اٹھتا، یہی سوچتی رہتی کہ گھر جاؤں گی تو وہ پھر سے وہاں موجود ہوگا۔ اس کی نظریں مجھے چبھتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اپنے وجود کے آر پار ہوتی اس کی چھچوری نظریں میرے دل کو چیر دیتی تھیں۔ تو جیسے ہی اسکول سے باہر نکلی شکر ادا کیا کہ وہ وہاں موجود نہیں تھا، لیکن گھر پہنچی تو حیران رہ گئی۔
پورے گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا۔ کچن میں ڈھیروں فروٹ رکھا تھا، ساتھ ہی لذیذ کھانے کی خوشبو بھی پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو اماں خوشی خوشی کہنے لگی، یہ سب وہ نیک لڑکا شہریار لے کر آیا ہے، تمہارے ابا کے ساتھ شہر گیا تھا، یہ سارا سامان بھی لے آیا، ساتھ ہی تمہارے ابا کا ڈاکٹر سے چیک اپ بھی کروا آیا ہے۔ یہ انسان ہے یا بھوت جس نے اس گھر میں آتے ہی میرے ماں باپ پر جادو سا کر دیا تھا؟ دونوں کی زبان پر صرف اس کی تعریفیں تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کس مقصد کے تحت اس گھر میں آیا ہے۔ اگر وہ میرے بارے میں کچھ ایسا ویسا غلط سوچ رہا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں ہرگز کبھی بھی اسے نہیں اپناؤں گی جس نے مجھ پر بری نظر ڈال کر رکھی ہے۔ میں اسے کیسے اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہوں؟ یہی سوچ کر میں ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ ہر حال میں مجھے یہاں سے جانا ہوگا، یا تو ابا اس لڑکے کو اس گھر میں رکھیں گے یا پھر مجھے۔ یہی سوچ کر میں غصے سے بھری بیٹھی تھی۔ رات ہو گئی تھی لیکن میں کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی تھی۔ اچانک ہی بجلی چلی گئی، تبھی مجھے دروازے کی چوکھٹ پر کوئی کھڑا ہوا نظر آیا تھا۔ میں اندھیرے میں ہاتھ مارتی اٹھی تھی۔ کالا لباس پہنے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی نوجوان تھا جس کی آج اتنی جرأت ہو گئی تھی کہ وہ رات کے اس اندھیرے میں میرے سامنے موجود تھا۔ جیسے ہی اس کے سامنے سے گزر کر جانے لگی، اچانک سے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں چیخ مارنے والی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری چیخ دبا دی۔ مجھے شدت سے دم گھٹنے کا احساس ہوا۔ وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا؟ کیا میں نے زندگی میں کوئی گناہ کیا تھا جس کی مجھے سزا ملنے والی تھی؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آج یہ نوبت آ جائے گی۔ اچانک اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا، تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے چھوڑا اور کمرے سے چلا گیا۔ میں اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے ڈھیر سارا رونا آ رہا تھا۔ اس امیر لڑکے نے پیسے کا جال دکھا کر اماں ابا کو پھنسا لیا تھا۔ اگر آج وہ میرے ساتھ کچھ غلط کر لیتا تو میری اپنے ہی گھر میں عزت خراب ہو جانی تھی۔ پھر پوری رات میں بستر پر لیٹ کر روتی رہی۔ زیادہ دکھ مجھے اس بات پر ہوا تھا کہ اماں ابا میرے پاس ہی نہیں آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ میری طبیعت کیسی ہے اور میں کمرے سے باہر کیوں نہیں نکل رہی۔ آدھی رات ہوئی، اچانک سے ہی مجھے اپنے آس پاس کوئی منڈلاتا ہوا محسوس ہوا۔ میں ڈر کر اٹھ بیٹھی تھی، گھبراتے ہوئے خالی کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید میرے دل میں اس نوجوان کا زیادہ ہی ڈر بیٹھ گیا تھا، تبھی تو وہ مجھے اپنے آس پاس محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن یہ کیا؟ اچانک میرے چہرے پر آئے ہوئے بال کسی نے پیچھے کیے تھے۔ میں خوف سے دیوار سے چپک گئی تھی۔ بلب کی ہلکی ہلکی روشنی میں زمین پر پڑنے والا سایہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے ایک نوجوان کی شکل اختیار کر لی تھی، لیکن وہ نوجوان کہاں تھا؟ کمرے میں موجود نہ ہونے کے باوجود اس کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی، حتیٰ کہ اس کا سایہ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں بکھرے بالوں اور ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی ابا کے کمرے میں بھاگی تھی۔ ابا کے سینے سے لگی بے قراری سے روتے ہوئے کہنے لگی، ابا مجھے بچا لیں، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اماں بھی پریشان سی ہو کر اٹھ بیٹھی، پھر کہنے لگی، جھلی تو نہیں ہو گئی؟ کون لے جائے گا تجھے اپنے ساتھ؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ نوجوان شہریار بھی کافی دیر پہلے اپنی حویلی میں واپس چلا گیا ہے۔ میں چونک کر پیچھے ہوئی تھی۔ اگر وہ یہاں اس گھر میں موجود نہیں تھا تو پھر کمرے میں دکھائی دینے والا سایہ کس کا تھا؟ میں عجیب سے وہم کا شکار ہو رہی تھی۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اماں کہنے لگیں، چل میں تیرے کمرے میں سو جاتی ہوں۔ بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بہت نیک لڑکا ہے، تو نہ جانے کیوں اس کے بارے میں عجیب و غریب وہم کا شکار ہو رہی تھی۔ دیکھو جتنے دن گھر میں رہا کیسی برکت رہی۔ 1 مہینے سے فروٹ اور گوشت نہیں کھایا تھا۔ جب تک رہتا رہا خود ہی گھر میں لا کر ہمیں کھلاتا رہا۔ تو نے تو اس کی لائی ہوئی چیز چکھی بھی نہیں۔ اب وہ واپس اپنی حویلی میں جا کر رہے گا۔ میں اماں کی کوئی بھی بات نہیں سن پا رہی تھی۔ مجھے تو بس یہ خیال آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ یہ سب کیا ہوا تھا۔ کسی کا لمس میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا، اور زمین پر پڑنے والا وہ عجیب و غریب سا سایہ کس کا تھا؟ اس بات نے مجھے پوری رات سونے نہ دیا۔ پھر میں نے صبح اسکول کی چھٹی کر لی اور گھر پر ہی آرام کرتی رہی۔ لیکن اس دن شام میں ابا کی بات نے میرے اوپر بجلی گرا دی تھی، جب وہ اماں کو خوشی خوشی بتا رہے تھے کہ حویلی میں رہنے والے اس لڑکے شہریار نے ابا سے میرا ہاتھ مانگا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر گر جائے گا۔
آخر کس منہ سے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ 2 دفعہ تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں ابا کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور غصے سے کہنے لگی کہ ہرگز نہیں، مجھے کسی صورت منظور نہیں کہ میں اس آوارہ لڑکے سے شادی کروں۔ آپ فوراً اسے انکار کر دیں، ویسے بھی اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں، کیا پتا کہ وہ مجھے شہر لے جا کر کسی کے ہاتھوں فروخت کر دے۔ اماں نے فوراً ہی مجھے جھڑک کر اندر بھگا دیا، پھر ابا سے کہنے لگی، یہ تو بالکل پاگل ہو گئی ہے، تجھے نہیں معلوم بشیر، محلے کی زرینہ اپنی بیٹی دینے کو تیار ہے، تو فوراً ہی اس لڑکے سے ہاں کر دے۔ ان دونوں کو کیا ہو گیا تھا؟ مجھے افسوس ہونے لگا۔ گھر میں میری شادی کی بات چیت ہو رہی تھی، مجھے ان دونوں نے الگ کر دیا تھا، وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے سگے ماں باپ ہیں جن کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھ چکی تھی۔ میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ پھر اس رات میرے کانوں میں اسی نوجوان کی آواز آئی تھی جب وہ ابا کو کہہ رہا تھا کہ میں اس گاؤں کے وڈیرے سے بدلہ لینے آیا ہوں۔ اسی نے 20 سال پہلے میرے ماں باپ کو اس بات پر مجبور کیا تھا کہ وہ یہ گاؤں چھوڑ کر چلے جائیں، اس لیے آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے خفیہ طور پر کرنا ہوگا۔ میں اسے اپنے ساتھ لے کر شہر چلا جاؤں گا، اس کے بعد میں آ کر اس وڈیرے سے بدلہ لوں گا۔ آپ نے اتنے دن تک مجھے اپنے گھر میں رکھا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اس لیے انعام میں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ابا کو نہ جانے کیا دیا تھا۔ میں دروازے کی جھریوں سے یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی۔ پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی وہ 2 آدمیوں کو لے کر گھر آ گیا۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ابا نے خود مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا، لال دوپٹہ پہنا کر۔ میں اس نوجوان کے ساتھ جا رہی تھی جس سے میں بہت نفرت کرتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ پلٹ کر کبھی اپنے ماں باپ کی شکل نہ دیکھوں گی جنہوں نے دولت کے لالچ میں میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلتا جا رہا تھا۔ حویلی سامنے سے آ کر چلی بھی گئی۔ وہ نہ حویلی کے سامنے رکا نہ ہی گاؤں کی کسی گلی میں ٹھہرا۔ میں سر جھکا کر اس کے پیچھے چلے جا رہی تھی۔ پیدل چلتے چلتے میری ٹانگیں درد کرنے لگی تھی۔ ہم گاؤں سے بہت دور نکل کر آ گئے تھے، لیکن یہاں تو کسی آبادی کا نام و نشان بھی نہ تھا، جبکہ اس نے ابا سے کہا تھا کہ وہ مجھے لے کر شہر چلا جائے گا۔ یہ تو ایک خوفناک جنگل تھا جس کے آس پاس سوائے خاردار جھاڑیوں اور درختوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اچانک پیچھے مڑا، پھر مجھے کہنے لگا، وہ دیکھو سامنے، وہی میرا گھر ہے، اب ہم دونوں اس میں رہیں گے۔ میری آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تو ایک کھنڈر تھا، اس کے دروازے پر لگا ہوا بڑا سا تالا یہ بتا رہا تھا کہ وہ کھنڈر کئی سالوں سے ویران پڑا ہے۔ آس پاس نہ تو کوئی انسان تھا نہ انسان کی ذات، کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ اکیلے اس کھنڈر میں یہ مجھے لے کر کیسے رہ سکتا ہے؟ دل چاہ رہا تھا کہ واپس پلٹ کر اپنے گاؤں چلی جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، انہی ماں باپ نے تو مجھے اس ظالم کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ پھر جیسے ہی وہ دروازے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تالا ٹوٹ کر نیچے گر گیا تھا اور پھر دروازہ کھل گیا۔ باہر سے نظر آنے والا کھنڈر اندر سے کسی محل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر چیز صحیح سلامت تھی، حتیٰ کہ بیش قیمت سامان بھی جوں کا توں رکھا تھا۔ چاروں طرف دیے جل رہے تھے۔ زمین پر پڑنے والا اس نوجوان کا سایہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک ہی وہ میری طرف پلٹا۔ میں نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو بری طرح چیخنے لگی۔ اس کی سفید آنکھیں مجھے دیکھ کر بدل رہی تھی۔ نہ صرف اس کی آنکھیں بلکہ چہرہ بھی بدل گیا تھا۔ میں پیچھے پلٹ کر بھاگنے لگی تھی، لیکن اس نے میری کلائی پکڑ لی۔ خوفناک انداز میں ہنستے ہوئے اس نے میرے بھاگنے کے سارے راستے بند کر دیے۔ میں بری طرح تڑپ رہی تھی۔ یہاں پھیلا خوفناک سناٹا اور اس کھنڈر کی ویرانی بتا رہی تھی کہ میں بہت عجیب و غریب صورتحال میں پھنس چکی ہوں۔ چہرے بدلنے والا یہ انسان نوجوان نہیں بلکہ کچھ اور ہے۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے! میں بری طرح چلائی تھی۔ وہ زور زور سے ہنسا، پھر کہنے لگا، یہاں میرے علاوہ کوئی نہیں، یہ میرا گھر ہے، میں تمہیں اس میں اپنی رانی بنا کر لایا ہوں۔ میں آنسوؤں سے رونے لگی، پھر خوفزدہ لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ تمہارا عاشق جنزاد، وہ پر اسرار لہجے میں بولا۔ میں وہی ہوں جسے دیکھ کر تم نفرت کا اظہار کرتی تھی۔ تمہارے جیسی پاک صاف نیک لڑکی سے نہ جانے کیسے مجھے محبت ہو گئی، اور میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پیچھے انسانوں کی دنیا میں چلا گیا۔ یاد ہے تمہیں وہ رات جب تم کسی سے بچنے کے لیے اس کھنڈر میں چھپی تھی؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا اس نے مجھے یہاں دیکھا تھا؟
میں اس رات کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ بہت پرانی بات ہے۔ اس دوران جب میں قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے ایک بوڑھی عورت کے گھر جایا کرتی تھی۔ اس دن بھری دوپہر میں میرے پیچھے 2 لوگ لگ گئے تھے۔ اس وقت میری عمر 17 برس تو تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ گندے ارادے لے کر میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ اچانک انہوں نے میرے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑنے لگی۔ اتنی حواس باختہ ہو گئی کہ اپنے گھر جانے والی گلی میں مڑنے کی بجائے میں دوسرے راستے میں آ گئی تھی۔ وہ مسلسل میرے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں قرآن پاک تھا جسے میں نے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اتنی تیزی سے بھاگنے کے باوجود میں نے اسے اپنے سینے سے چمٹا رکھا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں کب اس جنگل میں آ گئی مجھے خود معلوم نہ ہوا۔ یہیں پر مجھے یہ ویران سا کھنڈر نظر آیا تھا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ میں بآسانی اس میں چھپ سکتی تھی۔ جگہ جگہ پڑے ہوئے سوکھے پتے اور ٹوٹے پھوٹے کمرے اس کھنڈر کی ویرانی بتا رہے تھے کہ یہاں پر کوئی انسان آتا جاتا نہیں۔ وہ دونوں کافی دیر تک مجھے ڈھونڈتے رہے لیکن بالآخر واپس چلے گئے۔ میں بار بار اس کتاب کو سینے سے لگا کر چومتی رہی کیونکہ آج اسی کی وجہ سے میری عزت محفوظ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے گھر پہنچی تھی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ جیسے ہی گھر پہنچی اماں نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ پھر میں نے انہیں ساری بات بتا دی تھی اور اسی دن سے میں نے بالکل ہی گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا اور دینی تعلیم گھر میں ہی حاصل کرنا شروع کر دی۔ لیکن 3 سال بعد جب مجھے اس فاؤنڈیشن اسکول میں پڑھانے کا موقع ملا تب بڑی مشکل سے اماں ابا نے مجھے باہر جانے کی اجازت دی تھی۔ لیکن اس جن ذات کو اس بارے میں کیسے معلوم تھا؟ مجھے یہ بات بہت خوفزدہ کر رہی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے آیا اور غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جب تم یہاں چھپ کر بیٹھی تھی میں نے اسی دن تمہیں دیکھا تھا۔ میں نے آج تک کسی آدمزادی کو اس نظر سے نہیں دیکھا، لیکن تم میرے سامنے آئی تو میں حیران رہ گیا۔ تمہارا خوبصورت چہرہ اور روتی ہوئی آنکھیں مجھے دنیا کی ہر چیز سے اچھی لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد تم واپس چلی گئی لیکن میں اپنا دل دے بیٹھا تھا۔ میں چاہتا تو اسی وقت تمہارے سامنے آ سکتا تھا، لیکن ڈر تھا کہ کہیں تم مجھے دیکھ کر ڈر نہ جاؤ۔ اسی چیز نے مجھے روکے رکھا۔ اب ہر پل میں بے چین رہنے لگا۔ ابھی میرے اندر وہ طاقتیں بھی نہیں تھیں جس سے میں اپنے آپ کو انسانی روپ میں ڈھال کر انسانوں کی دنیا میں جا سکتا۔ پھر میں اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے دن رات عمل کرنے لگا۔ میں ہر صورت تمہارے پاس جانا چاہتا تھا۔ تمہیں تو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی۔ تم بہت معصوم اور نیک لڑکی تھی، لیکن میرے اندر کچھ شیطان فطرتیں تھیں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے پاس جانے کے لیے میرے لیے ایک نیک جنذات بننا ضروری تھا۔ یوں کافی سال گزر گئے۔ پھر میں ایک طاقتور جنذات بن کر تمہارے سامنے گیا تھا، لیکن جب بھی تمہاری نظر مجھ پر پڑتی تمہاری آنکھوں میں مجھے اپنے لیے نفرت محسوس ہوتی۔ میں ہر وقت تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، تمہیں محسوس کر کے تمہارے سامنے خود کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور میں سوچنے لگا کہ میرا جنذات بن کر تمہاری زندگی میں آنا ممکن نہیں۔ اس کے لیے مجھے انسان بن کر ہی آنا پڑے گا۔ تمہیں پانے کا جنون دن بدن بڑھتا گیا اور آخر کار مجھے تمہیں حاصل کرنے کے لیے تمہارے گھر تک جانا پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے ماں باپ اتنے بھولے بھالے ہوں گے۔ انہوں نے تو مجھ پر فوراً ہی اعتبار کر لیا تھا، یہ جانے بنا کہ میں اس حویلی میں رہنے والے شخص کا رشتہ دار ہوں بھی یا نہیں، یا میں کہاں سے آیا ہوں۔ میں سب کی نظروں میں دھول جھونکتا رہا۔ تمہارے گاؤں میں ایک عرصے تک رہ کر سب کا اعتماد میں نے جیت لیا تھا۔ گاؤں کے ہر شخص کی زبان پر میرا چرچا تھا۔ میں حیران تھا کہ گاؤں میں رہنے والا ہر شخص اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کے لیے تیار تھا۔ وہ مجھے بہت امیر اور دولت مند سمجھتے تھے، لیکن میں ان سب کو چھوڑ کر صرف تمہیں اپنانے کے لیے ہی تو انسانوں کی دنیا میں گیا تھا۔ تم جب مجھ سے خوفزدہ ہو کر روتی تو مجھے تم سے اور محبت ہو جاتی۔ تمہیں ڈرا سہما دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی تھی۔ سوچتا تھا کہ جب تمہارے اوپر میں اپنی اصلیت ظاہر کروں گا تو تمہارا چہرہ کیسا ہوگا، اور آج اس چہرے کو دیکھ بھی لیا۔ اب تم میری زندگی کی ساتھی ہو، تمہیں میرے ساتھ ہمیشہ یہیں رہنا ہوگا۔ ہم دونوں یہاں ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ وہ جنذات بڑے بھیانک انداز میں کہانی سنا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر شیطان ہوگا۔ میں کہیں اس جگہ سے بھاگ نہ جاؤں، اس لیے اس نے مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا۔ میں چاہ کر بھی یہاں سے نہیں بھاگ سکتی تھی۔ اس کھنڈر میں اس نے اپنی طاقت سے زندگی کی تمام سہولتیں پیدا کر دی تھیں۔ میٹھا پانی، لذیذ کھانا، رسدار پھل، وہ میرے کہنے سے پہلے ہی سب چیزیں حاضر کر دیتا تھا۔
میں پہلے پہل 3 دن تک روتی رہی، لیکن اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے دل پر جبر کر کے اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ اللہ سے لو لگا کر اس کھنڈر کو آباد کر ڈالا۔ اس جنگل میں میرے اور اس جن ذات کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ میں جب جب عبادت کرتی اس کی نگاہیں مجھے ہی دیکھتی رہتی تھی۔ میں اداس ہو کر رونا شروع کر دیتی، رہ رہ کر اپنے ماں باپ کی یاد ستاتی اور سوچتی کہ نہ جانے وہ مجھے یاد بھی کرتے ہوں گے یا نہیں۔ میں پورا دن پاگلوں کی طرح یہاں اکیلی بیٹھی رہتی، لیکن رات ہوتے ہی وہ جن ذات میرے سامنے خود کو ظاہر کر لیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ دن میں بھی یہاں گھومتا رہا تو گاؤں کے آنے جانے والے لوگوں نے اسے دیکھ لینا ہے۔ میں دل سے چاہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھے اور مجھے اس مشکل سے نکال دے۔ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ سوچتی تھی کہ کسی طرح اپنے ماں باپ کو پیغام بھجوا دوں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کسی انسان سے نہیں بلکہ ایک جن ذات سے کی ہے، جس نے مجھے اس کھنڈر کا قیدی بنا رکھا ہے، اپنی نگاہوں سے ایک پل اوجھل نہیں ہونے دیتا۔ اس نے میرے فرار ہونے کے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ میں جب بھی اداس ہو کر روتی وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ جاتا اور مجھے دیکھتا رہتا۔ میں گھٹنوں میں منہ چھپا لیتی۔ اس کا خوفناک وجود میں اپنے قریب بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم سارا دن کیا پڑھتی رہتی ہو؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ میں چونک گئی، پھر کہنے لگی، کیا تم نیک جن ذات نہیں ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا، نہیں، میرا تعلق ایک شیطان قبیلے سے تھا، لیکن ان شیطانی فطرتوں کا اثر مجھ پر نہیں، اس لیے میں سب سے الگ الگ یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ یہاں پر مجھے سکون ہے اور آزادی بھی، میں اپنی مرضی سے ہر کام کرنے کا عادی ہوں۔ پھر میں اسے کہنے لگی کہ میں عبادت کرتی ہوں اس خدا کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی لیے اسے یاد کر کے میں اپنے ساتھ ہونے والی مشکلات کا حل مانگتی ہوں۔ پھر وہ غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تمہیں اس پر یقین ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، ہاں، خود سے بھی زیادہ۔ وہ میرا خدا ہی ہے جو مشکلات میں ڈال کر ان سے باہر بھی نکال لیتا ہے۔ میں نے دیکھا وہ عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ پھر ایک دن کہنے لگا، میں نے آج تک خدا کو یاد نہیں کیا جس نے مجھے تخلیق کیا ہے، کیا تم مجھے بھی عبادت کرنا سکھا سکتی ہو؟ میں حیران رہ گئی۔ میں ایک آدم زادی تھی، اس سے کئی گنا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ بہت ہی شیطانی فطرتوں کا حامل ہے۔ اس کے من میں جو بات سما جاتی ہے وہ اسے پوری کر کے رہتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ وہ دوسرے انسانوں کو تکلیف دے گی یا نہیں۔ دھیرے دھیرے میں نے اسے بہت کچھ سکھانا شروع کر دیا۔ میں اسے سمجھاتی کہ کسی کے اوپر حاوی ہو کر کبھی بھی اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دوسری مخلوق کو اذیت پہنچتی ہے۔ اگر اپنی طاقتیں کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں تو اس سے نہ صرف دلی سکون حاصل ہوتا ہے بلکہ خدا کے نزدیک بھی اس مخلوق کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ پھر وہ ایک دن کہنے لگا، کیا تم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگی، نہیں، میرے ماں باپ نے میری تربیت ایسی کی تھی کہ میں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خود بھی دکھی ہو جایا کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ میرے دن رات بہت اذیت میں گرفتار تھے۔ میں واپس اپنی دنیا میں جانا چاہتی تھی۔ کب تک یہاں کی تنہائی برداشت کرتی؟ آخر کو میں ایک انسان تھی، اس کھنڈر میں رہ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اس جن ذات نے اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر مجھے تکلیفوں سے روشناس کروا دیا تھا۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا تو اس کی باتوں نے مجھے حیران کر دیا۔ جب وہ کہنے لگا کہ میں بھی اس خدا کی نظروں میں خاص بننا چاہتا ہوں، میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا اس پر میں شرمندہ ہوں، آج میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ نہ جانے کتنے دن بیت گئے تھے، یہاں رہ کر تو میری پوری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ پھر اس دن اس نے مجھے اس قید سے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ نادیدہ زنجیریں جس کی قید میں اس نے مجھے ڈال رکھا تھا وہ آخر ہٹ چکی تھیں۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہوا، میں بے یقینی کی کیفیت میں اٹھی اور یہاں سے باہر نکل آئی۔ دور دور تک پھیلا جنگل کا راستہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن امید تھی کہ میں جلد ہی یہاں سے نکل جاؤں گی۔ اب میں اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھی۔ جیسے ہی اپنے گھر کے سامنے پہنچی تو گھر کا بدلا ہوا نقشہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اندر گئی تو ہر چیز کی چمک دمک نے میری آنکھیں خیرہ کر دیں۔ اماں نے خوبصورت کپڑے پہن رکھے تھے، جبکہ ابا بھی کسی زمیندار کی طرح سفید کاٹن کا سوٹ پہنے رنگین چارپائی پر بیٹھے تھے۔ اماں نے جیسے ہی مجھے سامنے دیکھا تو خوشی سے چیخ مار کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ ابا اٹھ کر کہنے لگے، ارے بیٹا، دوسرے ملک سے آ بھی گئی، ہمیں بتایا بھی نہیں، ہم تجھے لینے آ جاتے۔
अम्मा मेरे पीछे देखते हुए कहने लगी, तेरा शौहर कहाँ है, वो तेरे साथ नहीं आया? मैंने नासमझी से नफ़ी में सर हिला दिया था। वो न जाने क्या समझ रहे थे। मैंने गड़बड़ाते हुए अम्मा से पूछा कि घर के हालात कैसे बदल गए? हमारा कच्चा मकान सफ़ेद टाइल्स और मार्बल से कैसे सज गया था? अम्मा हैरत से सरगोशी करते हुए कहने लगी, तू नहीं जानती कि तेरा शौहर हर महीने हमें ढेरों पैसे भिजवाता है? उसने ही हमें माला माल किया है। देखो तो सही, ज़मींदार खुद तेरे अब्बा से मिलने के लिए हमारे पास इस घर में आता है। गांव में बिकने वाली सारी ज़मीनें तेरे अब्बा ने ख़रीद ली हैं, अब बस हुक्म चलाता है बैठकर। अम्मा खुश होते हुए मुझे बता रही थी, जबकि मैं हैरत से बुत बन गई। सोच भी नहीं सकती थी कि वो शैतान नज़र आने वाला जिनजाद मेरे माँ बाप के लिए इतना मेहरबान साबित होगा। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इन सब की ज़िंदगी आसान कर दी थी। मेरे अब्बा जो सदियों के बीमार नज़र आते थे, आज उनके चेहरे पर इत्मीनान था और शायद जिन्नात की दी हुई दौलत ने उन्हें इस कदर खुशहाल कर दिया था। मैं उल्टे कदमों वापस दौड़ी थी। पीछे अम्मा मुझे आवाज़ें लगाती रह गई, लेकिन मैं एक बार उस जिनजात से मिलना चाहती थी। दौड़ते दौड़ते मैं उस खंडर में गई तो वहाँ उसका नामो निशान भी ना मिला। मैं रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई थी। अपनी ज़िंदगी से उसके चले जाने के बाद मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। काश ये कसक दिल में कभी पैदा ना होती। मेरी आंखें आज भी उसे याद करके आंसू बहाती हैं। वो जैसा भी था मेरे इस दिल में जगह बना गया था। तो आप ही बताएं क़ारिईन, इस जिनजात का मेरी ज़िंदगी से चले जाना अच्छा था या फिर मैं उसके साथ रहकर ज़्यादा खुश रहती? कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।